جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہ دیکھیے یہاں پہ ہم پوچھ سکتے ہیں اس کو، مطلب دیکھیے ایک ہوتا ہے یہ اینگل، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں 90 کا اینگل۔ اس میں آواز جو ہے یہ سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ والی جو سائڈ ہے نا اس کی بات کریں، یہ اوپر کی طرف سیدھا الف جا رہا ہے۔ با تا سا رحمان الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سواء علیہم لا یؤمنون۔ یہ جو چیز آ رہی ہے یہ بری لگتی ہے سننے میں، یہ عرب کا لب و لہجہ نہیں ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے تو صاف پتہ چلتا ہے یہ کوئی پاکستانی پڑھ رہا ہے منہ کھول کھول کے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اینگل کو، یہ اب کی نیچے والی لائن ہے، اینگل کو تھوڑا سا ہم نے صرف اس طرح سے، یعنی الف کو تھوڑا سا ٹلٹڈ کر دینا ہے، تھوڑا سا جھکا دینا ہے یہاں پہ اس طرح سے۔ تو یہ بنے گا ب د ت۔ اب یہ کیا میں نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں نے اپنے ہونٹوں کو نا اسمائلنگ پوزیشن میں کر لیا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسکوئر، یہ اسکوئر، اسکوئر شیپ کیا اس میں، یہ جو ہے نا اسکوئر شیپ، اس میں آپ نے اپنے منہ نہیں کھولنا، بلکہ آپ کا جو لپس کی شیپ ہے نا وہ یہ رہے، یہ ہوتی ہے ریکٹینگل، یعنی اوپر نیچے کی طرف نہیں کھلے گا، بلکہ آپ کا جو لپس کی پوزیشن ہے وہ یہ رہے گی، اسمائلنگ پوزیشن میں لپس رہیں گے، سائڈس کی طرف کھنچے ہوئے رہیں گے۔ سر اس کی ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ جیسے گھوڑے کی باگیں جب کھینچیں تو اس کے جو ہونٹ ہیں وہ سائڈ کی طرف کھنچ جاتے ہیں، تو ہونٹوں کو سائڈ پہ جب ہم رکھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کے منہ سے با نکل ہی نہیں سکے گا، وہ نکلے گا ب د ت ب د ت اولئک علی علی، یہ آئے گا اعلی، اعلی نہیں آئے گا، اعلی آئے گا، ٹھیک ہے۔ کفر سواء سواء لا یؤمنون، یہ آواز ہے کہ با تا تا جا ح سا شا ز، یہ والی آواز آئے گی، یہ جو ہے یہ اینگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے کیا کر لیا تھا، ہم نے جو ہم ادغام آج کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بڑی مزے کی۔ اچھا جی، ہمارا تیسرا رول جو ہے نون ساکن اور تنوین کا، وہ ہوگا ادغام۔ ادغام کس سے نکلا ہے، جیسے مدغم، مدغم سے نکلا ہے نا، مرج کر دینا، مدغم کر دینا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا کہ پتہ نہ چلے کہ آواز کس کی، اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ ادغام جو ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مشکل کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ادغام۔ کب کیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن نوٹ کریں اپنے پاس کہ آپ کے بہت کام آئے گی، کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہہ رہی ہوں کتابوں میں نہیں ملے گی، لیکن اس کی جو ایک اس کی ڈیفینیشن ہے تھوڑی سی، جیسے ہم کہتے ہیں لمیٹڈ پیمانے کے اوپر، اور ایک اس کی ڈیفینیشن ہے جو وسیع پیمانے پہ آپ اس کو اگر سمجھ لیں تو آپ کو کبھی بھی ادغام میں پرابلم نہیں ہوگی۔ کیا کرنا ہے اس میں، ڈیفینیشن نوٹ کریں اس کی، جب کبھی بھی قرآن مجید میں دو ایک جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں، مطلب میم اور میم آ گیا آگے پیچھے، یا نون اور نون آ گیا آگے پیچھے، یا اور کوئی بھی لیٹر، جو دو ایک جیسے لیٹر آگے پیچھے آ جائیں، نمبر 1
ये नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे आपके पास क्या है? नंबर 2 पे एक ही मखरज से निकलने वाले हरूफ आपके पीछे आ जाए। एक ही मखरज से आपने पीछे पढ़ा था, ता दा वो एक ही मखरज से निकलते हैं। ता दाल वो एक ही जगह से निकलते हैं। सा दाल वो एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है ना? तो जब कभी आपके पास एक ही मखरज से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाए, यानी ता के साथ को आ गया, या दाल के साथ ता आ गया, या सा के साथ जाल आ गया, ठीक है, ये आपके पास दूसरी चीज आ गई। नंबर 3 आपके पास करीब करीब के मखरज के हरूफ आगे पीछे आ जाए। करीब करीब का मखरज क्या होता है? जैसे लाम नून रॉ का मखरज करीब करीब का मखरज है। लाम 8 दांतों से निकलता है, नून 4 दांतों से निकलता है, 6 दांतों से भी कहते हैं कुछ लोग, और रॉ का भी इसका करीब ये मखरज, यानी लाम नून रॉ का मखरज करीब करीब का मखरज है। इसके अलावा आपके पास ऑफ और काफ का मखरज करीब करीब का है। ठीक है, तो आपके पास 3 चीजें आ गई। जब कभी भी कुरान पाक में अरबी जुबान में दो एक जैसे लेटर आगे पीछे आ जाएं, या एक ही मखरज से निकलने वाले लेटर्स आगे पीछे आ जाएं, या करीब करीब के मखरज के हरूफ आगे पीछे आ जाएं, तीनों सूरतों में इदगाम हो जाएगा। जो पहला हर्फ होगा उसके ऊपर जज्म होगी, उसको ना पढ़ते हुए अगले हर्फ को 2 मर्तबा पढ़ लिया जाएगा, अगले हर्फ के ऊपर शद डली होगी, उसको 2 मर्तबा पढ़ लिया जाएगा। इसको कहते हैं इदगाम कर। ठीक है, जैसे कि उर्दू जुबान में हम कहते हैं लब पे आती है दुआ, लब पे आती है दुआ। इकबाल की नज्म है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने स्कूल के 10 साल जो है वो यही नज्म पढ़ते हुए गुजारे हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना हुई। अब इसमें क्या होता था, आपको याद होगा कि हम इसको कैसे पढ़ते थे? हम इसको लब लब पे आती है, बल्कि मुझे तो बहुत अरसे के बाद पता चला कि ये असल वर्ड लब पे आती नहीं है, बल्कि लब पे आती है। लब पे आती है दुआ। लेकिन क्या है, क्योंकि बा बे और पे जो थे ये करीब करीब के मखरज थे, बे और पे, इसी वजह से क्या हुआ कि बा को स्किप कर दिया गया और पे को 2 मर्तबा पढ़ दिया गया, लाम को पे के साथ मिला दिया गया। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि इदगाम का रूल जो है ये हमारी उर्दू जुबान का भी कायदा है। हम उर्दू में भी ऐसे करते हैं कि जब कोई 2 लेटर्स ऐसे आगे पीछे आ जाएं जिनको पढ़ने में, अब देखिए ना, इसको पढ़ने में आपको डिफिकल्टी लगेगी ना, लब पे आती है दुआ कहना। एक और वर्ड है आब पाशी। आब पाशी का पता है क्या होती है? खेतों में पानी लगाने का जो अमल करते हैं, जिसको छोटी छोटी सी नहरें, वो नहरें नहीं कहना चाहिए, छोटी छोटी सी खोद के वो बना देते हैं, उसको आब पाशी का अमल कहते हैं ना। तो आप पाशी को भी हम कैसे पढ़ते हैं? आप पाशी पढ़ते हैं, कभी आप पाशी नहीं पढ़ा। आप पाशी, आप पाशी कहते हैं, क्योंकि बे और पे करीब करीब का मतलब है। तो ये आसानी पैदा करने के लिए किया जाता है, मुश्किल को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि 2 ऐसे हरूफ जो एक ही जगह से निकलते हो, या करीब करीब की जगह से निकलते हो, या सेम लेटर्स 2 दफा आ रहे हो, तो उनको अलग अलग से 2 दफा पढ़ना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए सेकंड लेटर को 2 मरतबा पढ़ लिया जाता है। अरबी जुबान में क्या होगा, यहाँ पे हमें शद नजर आ जाएगी, यहाँ पे जजम आ जाएगी। इसको जजम को ना पढ़ते हुए शद वाले लेटर को 2 मरतबा पढ़ के जो है वो हम आ, इसको कहते हैं इदगाम कर। ठीक है, चलिए अब इसकी वो वाली डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको किताबों में मिलती है। क्या लिखा होता है कि बुक्स में जी हमारे पास लिखा होता है कि नून साकिन और तनवीन के कवायद में से कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब कभी लाम रा नून मीम वाओ और या आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि यर म नून, या रा मीम लाम वाओ नून, यरमलून आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है कि जो नून की आवाज है उसको खत्म कर दिया जाता है, अगले हर्फ पे शद डली हुई होती है,
تو اگلے حرف کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی نون کے بعد جو اگلا حرف ہے، جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے اس والے کالم کو دیکھیے پہلے، لام اور را والے کالم، لام اور را والے کالم کو دیکھیے، اب کیا ہو رہا ہے، ان لا. اب نون اور لام قریب قریب کا مخرج ہے، میں نے بتایا تھا لام نون را قریب کا مخرج ہے، تو ان لا کہنا مشکل تھا، تو کیا کیا ہم نے، الف کو لام کے ساتھ جوائن کر دیا، اللہ، اللہ ہو گیا. چاہے وہ نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، ایک طرف آپ کے پاس نون ساکن کی ایگزامپل ہے، اس کے نیچے آپ کے پاس تنوین کی ایگزامپل ہے، کہ الف کے اوپر آپ کو تنوین 2 زبر کی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ جوائن کر دیا، اس کے اندر کا جو چھپا ہوا نون تھا اس کو اگنور کر دیا، اللہ کر دیا. اسی طرح رو آ جائے، اروا، نون نہیں پڑھیں گے بالکل، اروا ہو جائے گا، اور تنوین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اروا ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ لام اور را کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، باقی جو 4 حروف ہیں وہ ان کے اوپر غنہ ہوتا ہے. نون میم واو یا پہ ہم غنہ کرتے ہیں، لام اور را پہ ہم غنہ نہیں کرتے. ایسے نہیں کر سکتے، اللہ، اروا، اللہ، اروا، بغیر غنہ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس والے کالم پہ آئیے، نون اور میم کے کالم پہ آئیے، اس میں بھی ادغام ہو رہا ہے. 2 دفعہ نون آ گیا تو کیا ہوا، پہلے نون کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے نون کو 2 مرتبہ پڑھ لیا گیا، غنہ کے ساتھ ادائیگی کی گئی، ان. اسی طرح میم آ گیا نون کے بعد تو ام، نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے، ان، ام، غنہ کے ساتھ پڑھ دیا. ٹھیک ہے. یہ جو اب آپ کے پاس 4 لیٹرز نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں کالم جو ہیں، لام، را، نون، میم، اس کو کہتے ہیں کامل ادغام، مکمل ادغام، یعنی کہ نون کی آواز اس میں بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل بھی نون نہیں پڑھا جا رہا. اللہ، اروا، انا، اما، جو جزم والا حرف ہے، جزم والا نون ہے، اس کی آواز بالکل ختم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کامل ادغام کرنا. ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو آپ کے پاس دوسرا کالم نظر آ رہا ہے، یا اور واو کا، اچھا، یہ والا جو کالم ہے یہ آپ کے پاس ناقص ادغام کا کالم ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے بعد جب واو، نون کے بعد جب واو آ رہا ہے تو آپ کو وہ جو ایرو الف کو واو کے ساتھ جوائن کر رہا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑی سی وائبریشن سی نون کے اوپر آ کر پھر وہ واو کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے اس میں نون کی صفت تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، نون مکمل طور پہ نہیں ختم ہو جاتا. اوا نہیں کر رہے ہم، اوا، اوا، اس طرح سے اس کو ادغام کریں، یعنی اس کے غنہ کی صفت باقی رہ جائے. اوا، آئیا، اوا، آئیا، غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے اس کی بھی، واو اور یا کی. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نون میم اور واو یا پہ غنہ ہوتا ہے، لام را پہ غنہ نہیں ہوتا. تو یہ جو واو اور یا کا ہے ادغام، اس کو کہتے ہیں ناقص ادغام. کیوں ناقص ادغام کہتے ہیں؟ کیونکہ نون، واو اور یا جو ہے اس کے اوپر نون کی کوئی تھوڑی سی ادھوری سی آواز باقی رہ جاتی ہے، یعنی غنہ کر کے اس کو ملاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ناقص ادغام. آؤں، آئیا. ٹھیک ہے. تو 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی. پہلی ہم نے کیا چیز پڑھی کہ اگر ہم اس کو غنہ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس لام را الگ ہو جائے گا، اور واؤ، یہ نون میم واؤ یا الگ ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے بلا غنہ ادغام، اور اس کو کہیں گے مع غنہ ادغام، یا غنہ کے ساتھ ادغام. اس کو غنہ کے ساتھ ادغام کہیں گے، اس کو بغیر غنہ کے ادغام کہیں گے. اگر آپ کو نہیں بھی ورڈز یاد رہتے، بلا غنہ اور مع غنہ نہیں بھی یاد رہتے، تو سمپل سی بات ہے، لام را پہ غنہ نہیں کرنا، یا واو میم نون پہ غنہ کرنا ہے. اور اگر ہم اس کو دوسری طرح تقسیم کریں ادغام کے اعتبار سے، تو ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے لام را اور نون میم، یہ کامل ادغام ہے، مکمل طور پہ ادغام ہو رہا ہے، اور واو اور یا کے اوپر ناقص ادغام. یہ 2 ڈویژنز ہم نے اس کی پڑھی. ٹھیک ہے.
چلیے آگے چلتے ہیں. کچھ مزید ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو پہلا کالم ہے آپ کے پاس وائٹ والا, وائٹ کیوں ہے لام اور را؟ کیونکہ اس کے اوپر غنہ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے ذرا آپ یہ والا ورڈ ملم, اس کو من لم نہیں کریں گے, ملم کریں گے. مرحمہ, مرحمہ. فَإِلَّمْ, فَإِلَّمْ مِنْ رَأْسِهِ, مِنْ رَأْسِهِ. نون کی آواز کہیں پہ بھی باقی نہیں رہی, مکمل ادغام ہوا بغیر غنہ کے. اگلا کالم دیکھیں نون اور میم کا, عن نفس, ادغام مکمل ہو رہا ہے کیونکہ جزم والے نون کی آواز باقی نہیں رہ رہی ہے, لیکن غنہ کے ساتھ ادائیگی کریں گے. عن نفس من مقام, من مقام, من مقامی نہیں کہہ رہے ہیں, من مقام کہہ رہے ہیں, من مقام. من نفعہما, من نفعہما. من موصن, من موصن. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کامل ادغام کے حروف آ گئے, لام را نون میم, جس میں لام را پہ ہم نے غنہ نہیں کیا, نون میم پہ ہم نے غنہ کیا ہے. اب آپ کے پاس ناقص ادغام کا کالم ہے واو اور یا کا, جس پہ غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی کیونکہ اس میں نون کی آواز تھوڑی سی باقی رہ رہی ہے. نیو وراقن, نیو وراقن. من یقول, من یقول وَإِن وَجَدْنَا, وَإِن وَجَدْنَا, وَإِن يُقَاتِلُوا, وَإِن يُقَاتِلُوا. ٹھیک ہے. کامل ادغام کا ایک اور نام ادغام تام بھی ہے. تام کا مطلب بھی کامل ہی ہوتا ہے. کچھ کتابوں میں آپ کو تام لکھا نظر آئے گا, کچھ میں کامل لکھا نظر آئے گا, لیکن تام ادغام کا مطلب یا کامل ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جزم والا حرف تھا جس کا ادغام آگے ہو رہا تھا, اس کی آواز مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی اس کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہتی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہر لیٹر کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کچھ صفات ہوتی ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو حروف کی جو صفات ہوتی ہیں نا, جو لازمی صفات ہوتی ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں جب کامل ادغام ہوتا ہے. وہ اس کی وہ مت سمجھیں وہ نون ہے ہی نہیں وہاں پہ. ملم ہو گیا, مرحمہ ہو گیا, فَإِلَّمْ ہو گیا, مِرْوَاسِهِ ہو گیا, عن نفس من مقام من نفعہما من موسم. اور واو اور یا کے اوپر ناقص ادغام, ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی اور غنہ کے ساتھ رہے گی. آگے چلتے ہیں. یہ پھر کچھ مزید اگزامپلس ہیں آپ کے سامنے جو آپ خود سے ریڈ کر لیجئے گا. یہ پھر کچھ مزید اگزامپل ہیں, یہ تنوین کے ساتھ ہیں. اب پیچھے آپ نے نون کے ساتھ اگزامپل دیکھی ہیں نا, یہ تنوین کے ساتھ ہیں. کامل ادغام میں دیکھیے جو وائٹ کالم ہے لام اور را کا, بفضللم, لن تھا نا یہ, بفضلن, اس کے اندر ایک چھپا ہوا نون تھا فضلن, لیکن وہ نون ختم ہو گیا اور للم ایک جو زیر ہے وہ لام کے ساتھ جوائن ہو گیا, بفضللم. ثمرات, تر, تر, تن تھا تن, لیکن کیا ہوا تر رزق, رزق اللہ, رزقن میں نون ختم ہو گیا, رزقن لکم ہو گیا. تواب الرحیم, خیر لکم, غفور الرحیم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا کالم جو نون اور میم کا ہے, شیئن نحن, بخیرم, بخیرن تھا, کیا ہو گیا رم ہو گیا, بخیرم منہا. اہدن نبذا, حسدم من, سورۃ النذر, مخرجم ما. اور واو اور یا کا کالم میں طعام واحد لقوم یوقنون, بشیر ونذیرا, نعاسا یغشا, رعد وبرق, امت یدعون. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ کو ادغام کی سمجھ آ گئی. اب یہ آپ کے سامنے کچھ دوسرے حروف ہیں, اگر نائلہ کلاس میں ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اب یہ جو دوسرے حروف آ جاتے ہیں نا, یہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن لکھوائی ہے نا,
اگر آپ اس ڈیفینیشن کو مائنڈ میں رکھیں گے اور اس ڈیفینیشن کو اچھے سے سمجھ لیں گے نا، تو آپ کو ان ورڈز کے اوپر پرابلم نہیں ہوگی کہ یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ نون یا یرملون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تنوین اور یرملون نہیں ہے، تو آپ پھر یہاں آپ کو پرابلم ہوگی کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ بھی دراصل ادغام ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے اب پہلا ورڈ کیا آ رہا ہے؟ قد تبین۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دال اور تا آ رہا ہے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، دال اور تا کہاں سے نکلتے ہیں؟ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا، تا دال تو، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تا دال تو، ایک ہی جگہ سے تینوں کے تینوں لیٹرز نکلتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب قرآن مجید میں دو ایسے لیٹرز آگے پیچھے آ جائیں گے جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، اس کو پڑھنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے اردو میں بھی دیکھا تھا، آپ پاشی یا لپے آتی ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کو قد تبینہ پڑھنا مشکل تھا، اس لیے کیا کیا گیا؟ قاف کو ڈائریکٹ تا سے جوڑ دیا گیا، قد دال بیچ میں سے ختم ہو گیا، قد تبینہ، یہ بھی ادغام ہے، قد تبینہ مکمل ادغام ہے کیونکہ جو جزم والا حرف ہے اس کی آواز بالکل ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیے دال اور وہ آ گیا، تا دال وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، زال اور وہ آگے پیچھے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اِظَّلَمُوا، دال ختم ہو گیا، الف کو ہم نے وہ کے ساتھ جوائن کر دیا، اِظَّلَمُوا۔ آگے دیکھیے با اور میم آ گیا، با اور میم کہاں سے نکلتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں، با میم واؤ، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، شفتان یعنی ہونٹ، تو با اور میم اکٹھے آ گئے تو کیا ہوا؟ ار کم معانا ہو گیا، ار کم معانا، کاف کو میم سے جوڑ رہے ہیں ہم، کب نہیں کہیں گے، اب ار کب نہیں کہیں گے، ار کم معانا ہو جائے گا۔ پھر آپ کے پاس قر ربی، لام اور را آگے پیچھے آ گئے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ لام نون اور را قریب قریب کے مخرج ہیں، تو کیا ہوا؟ قل ربی کی بجائے قر ربی۔ آگے دیکھیے سا اور دال آگے، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک، حظ ہو گیا، ثانی پڑھی جا رہی، انہم معکم، میم اور میم آ گیا، دو سیم لیٹر آ گئے، ادغام ہو گیا، انہم معکم۔ آگے دیکھیے دال اور تا آ گیا، جیسے پہلے بھی پڑھا، دال اور تا اوپر قد تبینہ تھا تو ماحدتو ہو گیا۔ آگے دیکھیے نخلقکم، قاف اور کاف آ گئے، قریب قریب کا مخرج، نخلقکم، واؤ اور واؤ آ گئے، او وزنو، پہلا والا واؤ ختم کر کے دوسرے والے واؤ کو 2 مرتبہ پڑھا گیا، او وزنو، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کوئی یہاں تک کوئی سوال؟ اگر ریکارڈنگ کو آپ پوز کر دیں تو ہم یہاں پہ نا کچھ کوسچنز لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی میم میں کرتی ایسے یہ والا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم نے ایک تو یرملون دیکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ رہا ہے، اور اگر ہم اس کو آن دا ہول دیکھیں گے تو دو ایک جیسے حروف آگے پیچھے ہوں، یا ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے ہوں، یا قریب قریب کے مخرج کے حروف آگے پیچھے ہوں، تب یہ قاعدہ فالو ہوگا جو ادغام کا قاعدہ ہے۔ اس کو آپ ہر جگہ نہیں، جیسے وہ بہن کہہ رہی تھی احدن، تنوین کے بعد آگے الف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ کے اوپر تو یہ قاعدہ فالو نہیں ہوگا نا، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مس اسما نے کہا تھا ادغام کرنا ہے تو اس لیے ہم ادغام کریں، مجھے نا جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اس ادغام کے قاعدے کو ہر جگہ اپلائی نہیں کرنا ہے آپ نے، اس میں جو چیزیں جو شرائط میں نے بتائی ہیں وہ شرائط فالو کریں گے تو ہی ادغام ہوگا، کسی اور جگہ پہ جا کے ادغام فالو نہیں ہوگا، اس کے اپنے جو رولز ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ڈیفینیشن نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیے اب ہم آیتوں کی طرف آ جاتے ہیں۔
سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سورۃ النازعات ایک دفعہ دکھا دوں کہ ادغام دو آیتوں کے بیچ میں کیسے ہو رہا ہے. اچھا جی، ہاں جی، یہ آپ کے پاس سورۃ نازعات ہے. اب دیکھیے اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو آیتیں ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں. تو اس کو سر نے ہمیں کس طرح سکھایا؟ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ الگ الگ پڑھیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. ایک تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. اس جو سننے والا ہے نا وہ اس پہ بور ہو جائے گا، یعنی اس کو بیوٹی نہیں نظر آئے گی آپ کی ان 5 آیات میں. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. یعنی کوئی سی 2 آیات کو جب آپ ملا لیتے ہیں نا تو آپ کی اس میں ایک دم سے ایک چینج نظر آتا ہے اور وہ چینج خوبصورت لگتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ 2 اگر آپ غور کریں ان کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی آیت ہے غرقا غرقن، یہ بیسیکلی کیا تھا؟ غرقن. آگے آ رہا ہے یرملون میں سے واو. تو ان 2 آیتوں کو ملانے کی صورت میں آپ کون سا رول اپلائی کریں گے؟ ادغام کا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. غرقوں ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. سیکنڈ آیت کے اینڈ پہ آ رہا ہے نشطا نشطن. اس کے آگے تھرڈ آیت کے شروع میں آ رہا ہے واو اگین یرملون میں سے. تو اگر آپ دوسری اور تیسری کو ملانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ادغام کا رول اپلائی کریں گے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. لیکن اگر آپ تیسری اور چوتھی کو ملانا چاہتے ہیں سبحن اور آگے آ رہا ہے فا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ یہاں پہ وہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ یہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا ہے، یہاں یرملون نہیں ہے، یہ فا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو آپ ویسے پڑھ ہی نہیں سکیں گے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک دوسرا رول اپلائی ہوگا جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، جو ہمارا آخری رول رہتا ہے جس کو اخفا کہتے ہیں. سبحن فالسابقات سبقا. اور سیم اسی طرح اگلی والی آیت کے بھی فالمدبرات امرا فا سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ آیت نمبر 4 اور 5 کو ملاتے ہیں تو پھر سے آپ اخفا کریں گے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے آیت پہ وقف کرنا ہے اور آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی ادغام کر لیں اور کہیں پہ بھی کچھ کر لیں. ٹھیک ہے. چلیے جی سورۃ البقرہ. ہمارے پاس آیت ہے آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 اور 15. جی آیت نمبر 14 ہے ہمارے پاس. یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب کبھی ہم قرآن مجید شروع کریں گے اور قرآن مجید سورت کے آغاز سے نہیں ہے بلکہ درمیان سے ہے، جیسے یہاں پہ آپ آیت نمبر 14 سے سنانا شروع کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب کبھی بھی قرآن پاک شروع کرنا ہے اور سورت سٹارٹ نہیں کر رہے آپ بلکہ آیت کو سورہ کے بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے تعوذ لازمی پڑھنا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے. سورۃ نحل کی آیت ہے. تو اعوذ باللہ مسٹ ہوتی ہے
بسم اللہ پہ آپ کی مرضی ہے، آپ بسم اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے تو آپ صرف اگر تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور تعوذ پڑھتے وقت کیا کرنا ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا رہی تھی، اعوذ باللہ، باللہ ایک کھڑی زبر لام کے اوپر ہے اور ایک کھڑی زبر شیطان میں قو کے اوپر ہے، تو آپ نے ان دونوں کو لمبا نہیں کھینچنا، اور شئی کو بھی لمبا نہیں کھینچنا۔ اکثر لوگ شئی تو کہتے ہیں، شئی تو، شئی کیا ہے، یائلین، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یائلین کیا ہوتی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر، اور اس کو گئی کے وزن پہ اٹھتے ہیں۔ میں بازار گئی تھی، میں کھانا کھانے گئی تھی، میرے پاس نئی کتاب ہے، یا نئی گئی، اس وزن پہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی حرکت میں نے لمبی نہیں کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ وَإِذَا، و ہونٹ مکمل گول، سنگل حرکت، اذا ایک الف لمبا، ذال زبر الف، ذا الف مدہ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ الف مدہ ہے۔ وَإِذَا، ذال، ابھی بھی کچھ لوگوں کا ذال غلط ہے، ذال میں سیٹی نہیں آنی ہے، اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پہ زبان لگنی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ل سنگل حرکت، قاف کو ہم لام کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، بیچ میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے، الف نظر آ رہا ہے، اور اگین آگے الذین کے جو سٹارٹ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا پھر، یعنی ہم قاف کی پیش کو کیا کر رہے ہیں، لام کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، الذین، بیچ میں سے سارے خالی حروف گر گئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اگر آپ الگ سے اس ورڈ کو پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے، الذین۔ ایک اور چیز بھی سیکھ لیجیے آج، جو کوئی بھی ورڈز الف لام سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ الذین ہے، یا آپ کے پاس الرحمن آتا ہے، یہ بھی الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الرحیم آ رہا ہے، یہ بھی الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، القیوم آ رہا ہے، یہ بھی الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو بھی ورڈز الف لام سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے حمزہ کے اوپر فرسٹ والا جو، جس کو آپ الف بول رہے ہیں نا، الف نہیں ہوتا بیسیکلی، یہ حمزہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، الف لام سے شروع ہونے والے تمام ورڈز کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہے، یہ الرحمن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الرحیم ہو جائے گا، القیوم ہو جائے گا، اسی طرح یہ الذین ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو الگ سے پڑھا۔ لیکن جب آپ پیچھے سے ملاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا یہ الرحیم ہے تو بسم اللہ پھر را ہو جاتا ہے، ہا جو اللہ کے لاسٹ میں ہا رہا ہے اس کو ہم را سے جوائن کر دیتے ہیں، یہ حمزۃ الوصل بیچ میں سے گر جاتا ہے، لیکن اگر الگ سے پڑھیں گے تو یہ الرحیم ہے، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل گر جائے گا، تو بس کیا ہوگا، بسم اللہ الرا پھر رحمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میں نے بتا دی زبر لگانے کی، زبر لگانے کا طریقہ۔ اب ہمارے پاس دو چیزیں اور بچی ہیں، پیش کہاں لگائی جاتی ہے اور زیر کہاں لگائی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ تو اس کو کیا کریں گے، لَقُوا الَّذِينَ، ذال اگین آ رہا ہے بغیر سیٹی کے، اس کو لَقُوا الَّذِينَ نہیں کہنا، ذال دیر یا ذی یا مدہ ہے، ایک الف لمبا، اور نون کے اوپر صرف زبر ہے، اس کی حرکت کو کنٹرول رکھنا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آمَنُوا، آ ایک الف لمبا کھڑی زبر ہے، نو واو مدہ ہے، ایک الف لمبا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، قو موٹا ہے، اس کا الف بھی موٹا رہے گا، قالو، لو کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، واو مدہ پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، جب کبھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تین وجوہات ہے مد آنے کی، جس میں سے ایک وجہ حمزہ ہے، تو جب کبھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا تو ہم نے اس کو دو الف لمبا کر کے پڑھنا ہے، تو یہ والی مد کتنی لمبی ہو جائے گی، دو الف۔ قالوا آمنا، آمنا، امنا نہیں کہنا، آمنا، آ اور نا ایک جیسے ہوں گے، نون شد پہ غنہ بھی کریں گے، آمنا، پھر سے پڑھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ خلو خوا کیا ہے موٹا حرف ہے خوا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے لو کیا ہے واو لین ہے جیسے یائے لین پڑھی تھی نا ویسے واو لین واو ساکن سے پہلے زبر واو لین اس کو کس وزن پہ پڑھتے ہیں پاؤچ کے وزن پہ جیسے پاؤچ کہتے ہیں پاؤ پیچھے بھی گزری ہے سٹارٹ والے پیجز میں واولین گزری ہے ٹھیک ہے تو واولین کو بھی جلدی سے پڑھتے ہیں لو لمبا نہیں کرتے اس کو خلو خلو لو نہیں کہنا خلو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ ای سنگل حرکت لا ایک الف لمبا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ش سنگل حرکت یا ایک الف لمبا تو زیر یا تی یا مدہ ایک الف لمبا یا اور تی کی حرکت ایک جیسی ہے شیاطی ش چھوٹا شیاطینہم نیہم نی چھوٹا ہے شیاطینہم قالوا انا معکم اگین قالو آ رہا ہے اور قالو جو ہے نا اس کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے قالوا انا معکم انا معکم یہاں پہ آپ وقف کر لیجئے گا بے شک وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ شیاطینہم پہ بھی رک سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ کا سانس پورا نہیں ہوتا تو شاید کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے گا 4 حصوں میں آمنا پہ وقف کر لیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا نون چھت پہ غنہ کر کے اس کو ایک الف لمبا کریں گے اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا مَعَكُمْ مَعَكُمْ عین نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے بھیج کے مَعَكُمْ معکم انما اگین نون چھت پہ غنہ ہے انما نحن نح ہا کی آواز نحن نحنو نہیں کرنا ہے نحن مستہزئون مستہزئون اون کو ہم لمبا کر کے یہاں پہ مد لگا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض آ جائے گی مستہزئون پھر سے پڑھیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم اللہ لفظ جلالہ موٹا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے ہمیں اللہ اللہ یستہزئ بہم یستہزئ بہم سین اور زا سیٹی کے ساتھ ہے ہاں جو ہے نا یہ والا یستہزئ والا اور پیچھے مستہزئون میں بھی آیا تھا یہ حروف حلقی ہے ٹھیک ہے نا حلق سے نکلتا ہے حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے یستہزئ مستہزئون دونوں ایک کا ایک ہی روٹ ہے ایک ہی مطلب ہے یستہزئ بہم بہم وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ دال کے اوپر شد ہے دال 2 دفعہ پڑھی جائے گی یمدُّهُمْ فی ایک الف لمبا طغیانہم تو موٹی ہے غین بھی موٹا ہے طغیانہم تو یا ایک الف لمبا یا مدہ ہے یہاں پہ یا مدہ کہہ رہی ہوں الف مدہ ہے یا طغیانہم فی طغیانہم یعمہون یا ہلکے سے نرمی کے ساتھ عین کے لیے زبان کو پیچھے یعمہون خون کے اوپر میں مد عارض لگا رہی ہوں لمبا کر کے پڑھ رہی ہوں یعمہون
اگین پڑھیے. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. چاہے تو ایک سانس میں پڑھ لیں، چاہے تو یمدہم پہ رک کر پھر سے ملا کے پڑھ لیں. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. 2 آیات ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. جن لوگوں کی آیت نمبر 13 میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں وہ آیت نمبر 13 کو دوبارہ سے پریکٹس کریں گے. آیت نمبر 13 میں آپ لوگوں کی کہاں پہ بہت زیادہ غلطی آ رہی تھی؟ ایک تو انؤمنو کا ماں پہ سب کی نون کی پیش لمبی تھی، میجورٹی کی. قالوا انؤمنو کما نؤمنو کما نؤمنو کما نؤمنو کما نؤمنو کما، یہ غلط ہے. نؤمنو کما نؤمنو کما. صفہا، اکثر لوگوں کا صفہا میں غلطی تھی. فا کی زبر آپ کی میں سو رہی تھی، آپ سین کو فا کے اندر ڈال رہے ہیں. صف صف نہیں ہے، سو ہے. صفہا صفہا صفہا. صفہا نہیں کرنا، صف ایسے نہیں کرنا. صفہا. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کی بہت زیادہ غلطی آ رہی تھی وہ آیت نمبر 13 کو بھی ساتھ پریکٹس کریں گے، اور یہ آیت 15 تک ہم نے پڑھ لی ہے، 15 تک سنائیں گے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے.